نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. درود شریف بلند. انسان ابدی ہے، ازلی نہیں ہے. جب وجود آیا، جب انسان کو وجود ملا تو اب انسان ہمیشہ رہے گا. انسان چاہو نا، انسان ہمیشہ رہے گا. آپ کہیں گے کیسے کیسے رہے گا؟ عالم ارواح میں تھا نا یہ انسان، عالم ارواح میں الستو بربکم، وہاں عالم ارواح سے منتقل ہو کر زمین پر آیا. چلو سبحان اللہ. زمین پر آیا، پھر ماں کے پیٹ میں آیا، پھر ماں کے پیٹ کے پھر باہر زمین پہ، پھر اس کے بعد عالم برزخ میں، قبر میں، پھر عالم برزخ کے بعد پھر عالم محشر میں. سمجھا نہیں؟ پھر یا جنت یا جہنم. ہمیشہ رہے گا نہیں رہے گا؟ یا یہ کہو کہ بھائی ہمیشہ ختم ہو جائے گا؟ بس ختم تو نہیں ہوا نا. عالم ارواح میں تھا، عالم ارواح سے پھر زمین پہ، پھر ماں کے پیٹ میں، پھر محشر میں، پھر برزخ میں، محشر میں، پھر یا جنت یا جہنم. آئی بات سمجھ میں؟ تو امام غزالی فرما رہے ہیں جب انسان ابدی ہے، توجہ کریں عزیزو، جب انسان ابدی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، زندگی اس کی طویل ہے، تو عمل بھی ایسا کرنا ہے جو اس کو جو طویل ہو. کیا بات کہی ہے عزیزو. جب انسان ابدی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، تو اس کی زندگی طویل ہے، تو اس کو عمل بھی ایسا کرنا ہوگا جو طویل ہو، جو انسان کے ساتھ ہمیشہ رہے، جو عمل انسان کے ساتھ ہمیشہ رہے. کسی نے یہ کہا کہ بھائی مجھے مرتبہ ملے دنیا میں، دنیا تک محدود. کسی کا توجہ کریں، کسی کا مقصد ہے کہ بھائی دولت ملے، مال ملے، ملکیت ملے، دنیا تک محدود. چو دنیا تک محدود ملا اس کو، دنیا تک محدود. یا قبر میں بھی لے جائے گا؟ قبر میں تو نہیں جائے گا. عہدہ، یہ مال، ملکیت یا دولت، مقصد جو بنایا وہ دنیا تک محدود ہے، قبر میں نہیں جائے گا. قبر میں خالی. سمجھا نہیں؟ اب انسان فائدہ تو نہیں ہوا نا، ساری زندگی اس میں اسی لگن میں رہا کہ مال ملکیت ملے، قبر نہیں، آگے تو نہیں لے گیا، فائدہ تو نہیں ملا. تو انسان کو وہ عمل کرنا چاہیے جو زندگی میں بھی ساتھ، تو مرنے کے بعد بھی، میدان محشر میں بھی. تو نمازی اگر ہوگا، چلو سبحان اللہ، اگر نمازی ہوگا تو سوال جواب ہوگا. مر رب ہو کیا، مادین ہو کیا، سوال جواب ہوں گے نا. ہمارا دین کون سا، تو اسلام. تو اس وقت یہ بندہ کہے گا، یہ نمازی کہے گا، دیکھے گا، یہ نمازی دیکھے گا کہ اب سورج غروب ہونے والا ہے، سورج غروب ہونے والا ہے، تو کہے گا کہ تمہیں سوال جواب کی لگی ہوئی ہے، میری نماز قضا ہو رہی ہے، مجھے تو چھوڑو، میری نماز تو پڑھنے دو. حدیث مبارکہ مفہوم ہے. ایک شخص جس کی قرآن سے محبت تھی، قرآن کی تلاوت کرتا رہتا تھا، محبت تھی قرآن. اب جب قبر میں داخل کیا جا رہا ہے، اب اس وقت وہ قرآن پاک کی صورت آ جائے گی، قرآن پاک کی صورت آ جائے گی. دائیں طرف فرشتے آئیں گے، مر رب ہوگا، پھر وہ دائیں طرف آ جائے گا، پھر بائیں طرف سوال جواب، بائیں طرف وہ قرآن پاک آ جائے گا، پھر آگے، پھر سرہانے کی طرف. تو یہ میت کہے گا کہ تو کون ہے جو مجھے سوال جواب سے بچا رہا ہے، تو کون ہے، یہ تو بتا تو کون ہے مجھے تو بچا رہا ہے. کہا کہ میں دنیا میں میری صورت دوسری تھی، یہاں صورت دوسری ہے. تو دنیا میں مجھے کھول کر پڑھتا تھا، میں قرآن پاک ہوں، دنیا میں کھول کر پڑھتا تھا، مجھے نہیں چھوڑتا تھا، آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تمہیں نہیں چھوڑوں گا.
سمجھا؟ تو انسان وہ کام کرے عزیزوں جو اس کو ہمیشہ ہمیشہ ساتھ ہو، ایسا عمل کرے آدمی جو ہمیشہ ساتھ، وہ اعمال صالح ہے، جو وہ اعمال یہ دنیا تک محدود ہے. یہ مال ملکیت، یہ کتنا بھی بلڈنگ بنائے آپ، کتنی پیسے بنائے، جگہیں لے لیں، گاڑیاں لے لیں، سمجھا نہیں، زمینیں لے لیں، دنیا تک محدود ہے، دنیا تک محدود. آگے کام نہیں ہے. آگے جو کام آئیں گے وہ اعمال کام آئیں گے، وہ نماز کام آئے گی، وہ روزہ کام آئے گی، کام آئیں گے، وہ تلاوت کام آئے گی. سمجھا نہیں؟ تو نیکی جو ہے نا، نیکی کی مثال علماء کرام نے فرمایا کہ گلاب کا پھول ہے. نیکی گلاب کے پھول کی مثال ہے. نیکی پھول اگر آپ کاٹتے ہو، گلستان سے نکالتے ہو، باغ سے نکالتے ہو، چمن سے نکالتے ہو، تو آپ کو کانٹا ضرور لگے گا. وہ باریک باریک کانٹے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد خوشبو آئے گی. اتنا ہے کہ نیکی جو آدمی کرے گا، نیکی جو دنیا میں کرے گا، تھوڑی سی تکلیف ہوگی، نرم گرم بستر بھی چھوڑنا پڑے گا، گھر کو چھوڑنا پڑے گا، سیر روزہ لگانا پڑے گا، اجتماع میں بیٹھنا پڑے گا، تھوڑی سی تکلیف تو ہوگی. پھر اس کے بعد خوشبو ہی خوشبو ہے. اس کے بعد اجر ہی اجر ملے گا عزیزو، اجر ہی اجر ملے گا. اگر اور گناہ کی مثال کہتے ہیں کہ گناہ ایک زہر ہے، جو گناہ ایک زہر ہے، اور اس کا علاج اللہ نے پیدا فرمایا ہے. علاج اس کا ہے توبہ. جو اس کا علاج ہے توبہ، گویا کہ اس کے لیے تریاک ہے. زہر کا علاج کیا ہے؟ تریاک ہے. وہ تریاک، یہ توبہ اس کے لیے تریاک ہے. اس کی مثال اس طرح دیتے ہیں جیسے کھجلی ہوتی ہے، اللہ رحم کرے، ایسی گندی بیماری ہے، سمجھا نہیں، آدمی کھجلی کرتا رہتا ہے، فی الوقت تھوڑی دیر تو ان کو خوشبو وہ آتی ہے، مزہ آتا ہے، اس کے بعد اس کو پیپ بہت زہر ہوتی ہے، پھر خون نظر آ جاتا ہے، لگتا ہے، سمجھا؟ تو گناہ تھوڑی دیر کے لیے وقتی طرح تو سکون ملتا ہے، اور ہمیشہ اس کو پھر تکلیف ہی تکلیف ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. نہیں سمجھا؟ تو جو نا نیک صالح، جس کا تعلق نیک صالح لوگوں کے ساتھ ہے. مثلا ایک خوشبو والا آیا، ایک وہ عطر والا آیا، تھوڑی دیر آپ عطر والوں کے ساتھ بیٹھیں گے، یا تو آپ عطر لے لیں گے، اگر عطر نہیں لیا، سمجھا نہیں، تو آپ کو خوشبو آئے گی نا. عطر والوں کے ساتھ جو تعلق ہوگا، عطر والے کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھو گے تو خوشبو آئے گی، نہ سمجھا؟ تو اگر نیک صالح لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، تھوڑی دیر بیٹھیں گے، تو گناہوں سے تو بچیں گے، فائدہ تو ہوگا ہی ہوگا، جو فائدہ ہوگا ہی ہوگا. اگر فائدہ نہ بھی ہوا تو تھوڑی دیر آدمی گناہوں سے تھوڑی دیر گناہوں سے تو بچے گا نا.